بچے سے خدا کا تعارف اور ہمارا ڈیفنس میکنزم۔ میری تحریر جس میں لکھا تھا کہ بچے کو اللہ ایک ہے پڑھا کر اس کی ذہن بندی کی جاتی ہے، اور یہ بتاتے ہوئے اسے اللہ کے متعلق ضروری معلومات نہیں دی جاتی جو اس کے معصوم ذہن کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے۔ میری اس تحریر کے جواب میں 90% ری ایکشن ڈیفینسو تھا، جس میں لوگوں نے سوال اٹھانے کو ہی سرے سے غلط قرار دے دیا، اور دوسرا ایک حد سے بڑا ہوا خوف کہ اگر بچے کو اللہ ایک ہے نہ بتایا تو بچے کسی اور دین پر نہ چلنے لگ جائیں، وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ ملحد ہو جائیں گے۔ اپنے ذاتی خوف کی بنیاد پر اس کی برین واشنگ کرنا، اس کا ذہن بنانا ایک منفی اپروچ ہے۔ باقی 10% لوگوں نے اللہ ایک ہے بچوں کو بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ ایسا بتانا در حقیقت اپنے بچے کی سمت کو تعین کرنا ہے، اور بعد میں جب وہ شعوری بلوغت کو پہنچے گا تو وہ اپنے عقائد کو آزما سکتا ہے۔ میں نے کل ان 10% لوگوں سے سیکھا ہے کیونکہ ان کی اپروچ میں خوف نہیں بلکہ اعتماد ہے۔ ان کے دلائل سننے کے بعد میں نے اپنے موقف میں لچک پیدا کی ہے۔ اس تحریر کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں اپنے اسکول آف تھاٹ کے ذریعے بچے کو خدا سے متعارف کرانے کا طریقہ بتاؤں گی۔ آپ اس پر کھل کر مگر لاجیکل تنقید کر سکتے ہیں۔ دوسرے حصے میں ایمان اور ڈیفنسو میکنزم پر بات کروں گی۔ پہلا حصہ، اللہ ایک ہے، اس پر میرا پختہ یقین ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بچے کے لیے بہت بڑا کانسیپٹ ہے جسے ہم رٹا کر اس کی کوگنیٹو ایبلٹی کو دباتے ہیں۔ ایک بچے میں سب سے خوبصورت شے اس کا تجسس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ہر کام میں بڑوں سے زیادہ فوکس ہوتے ہیں۔ بچے جلد گھبراتے نہیں ہیں، ان میں بہت انرجی پائی جاتی ہے، کھوج کے لیے، استقامت کے لیے۔ جب ہم بچے کو اپنے عقائد کی تاکیل چیزیں رٹا دیتے ہیں تو در حقیقت ان کا تجسس ختم کر دیتے ہیں، اور ان عقائد کو اپنی نیچرل اسپرٹ سے قبول کرنے کے بجائے ریڈی میڈ کھانے کی طرح لیتے ہیں۔ اللہ ایک ہے بتانے سے پہلے ہمیں اسے بتانا چاہیے کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کون ہے یہ بتانے سے پہلے بھی ضروری ہے کہ اس کے تجسس پر کام کیا جائے۔ تحلیقات پر غور و فکر کی ترغیب۔ آپ اپنے 3 سے 4 سال کے بچے پر یہ کام شروع کر سکتے ہیں۔ آپ اسے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں دکھائیں، اسے پودے دکھائیں، جانور دکھائیں، اسے اس کے اپنے جسم کے بارے میں آگاہی دیں کہ یہ آپ کی انگلیاں ہیں وغیرہ۔ آپ خود کچھ تحلیق کر کے اسے دکھائیں کہ یہ آپ نے بنایا ہے، اور پھر اسے قدرتی اشیاء کے بارے میں معلومات دیتے جائیں، یہاں تک کہ بچہ پوچھنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ پودا کس نے بنایا، یہ آسمان کس نے بنایا، بلی بکری کس نے بنائی، ہمیں کس نے بنایا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اسے بتائیں کہ اللہ نے، پھر اس کی معلومات میں مزید اضافہ کریں کہ اللہ نے مجھے بھی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو بھی بنایا، بابا کو بھی بنایا وغیرہ۔ پھر وہ پوچھے گا کہ اللہ کو کس نے بنایا۔ اس سوال کو اللہ کی بے حرمتی یا گستاخی نہ سمجھیں۔ بچے پیغمبروں کی طرح معصوم ہوتے ہیں اس عمر میں۔ آپ پھر اسے بتائیں کہ اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا ہے۔ یقین کیجئے آپ کا بچہ اس پر 1000 سوال کرے گا، اور بعض اوقات ایسے سوالات بھی ہوں گے جن کا آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا، اور ایسے سوالات پر اپنے ناقص علم کی وجہ سے ان کو ڈانٹے نہیں بلکہ اس کے سوال کا جواب ڈھونڈیں، یہاں تک کہ آپ کا بچہ تجسس سے اتنا بڑھ جائے کہ وہ آپ سے پوچھے گا کہ اللہ کتنے ہیں۔ خاص طور پہ جب آپ اس کو گنتی سکھائیں گے، آپ نے صبر اور تحمل سے اسے اس کی ذہنی استطاعت کے مطابق بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ دس از دی رائٹ ٹائم۔ پھر وہ پوچھے گا کہ اللہ ایک کیوں ہے۔ یہاں اسے آپ مثالوں سے سمجھا سکتے ہیں۔ میرے بچپن میں میری ماں نے مجھے سورج کی مثال دے کر سمجھایا تھا، اگر 2 خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ صبح کے وقت نکلو، اور دوسرا خدا کہتا کہ رات کے وقت نکلو، تو بیچارہ سورج پریشان ہو کر رونے لگ جاتا۔ اس لیے اللہ ایک ہے تاکہ سب صرف اس کی بات مانیں اور سب ٹھیک ٹھیک اپنا کام کریں۔ آپ ایسی سینکڑوں مثالیں دے سکتے ہیں۔ اخلاقیات کے ذریعے اللہ سے متعارف۔ جب آپ کا بچہ اسکول جانے لگے تو اسے اخلاقیات کے ذریعے اللہ سے ملوائیں، جیسا کہ بیٹا آپ کا سب سے اچھا دوست اللہ ہے، اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرتے، آپ اسے ناراض کریں گے تو وہ سیڈ ہو جائے گا، آپ بھی سیڈ ہو جائیں گے۔
آپ اپنے بچے کو اس مرحلے میں کمپیشنیٹ بنانا سیکھیں، پھر آہستہ آہستہ اسے بتائیں کہ آپ نے اپنا لنچ باکس اپنے دوست کے ساتھ شیئر کرنا ہے، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے۔ بیٹا، آپ نے کسی کو نہیں مارنا، وگرنہ اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ آپ نے چوری نہیں کرنی، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ سب سے پیار سے بات کرنی ہے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اسے بتائیں کہ آپ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، مگر وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح اس کے ہر عمل میں خدا ملتا رہے گا۔ بین المذاہب تعلیم۔ جب آپ کا بچہ بالغ ہو جائے، صحیح اور غلط کا فرق کرنا سیکھ جائے، تو اسے اپنی الہامی کتاب سے ثواب اور گناہ کے بارے میں آگاہی دیں۔ گناہ کو ہولناک بنا کر اسے ڈرائیں نہیں۔ اول تو جب پچھلے مرحلے میں وہ اخلاقیات سیکھ گیا ہو تو اسے اس مرحلے میں گناہ اور ثواب کو سمجھنا اور ہضم کرنا زیادہ آسان ہوگا، اور اسی عمر میں اسے اس دین کے بارے میں جس پر آپ عمل پیرا ہیں اس کے بارے میں معلومات دیں، اور ساتھ باقی بڑے مذاہب کے بارے میں بھی آگاہی دیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس پر آپ کو خدا پر ایمان رکھنا ہے، اپنی پیرنٹنگ پر اعتماد رکھنا ہے، اور بچے کی ذہنی استعداد پر یقین رکھنا ہے۔ آپ اسے دوسرے مذاہب کا تقابلی جائزہ بھی دیں، اور پھر اس پر چھوڑیں کہ وہ کس مذہب کا انتخاب کرتا ہے۔ اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے اس سے اس کے انتخاب کی مرضی مت چھینیں۔ اگر آپ کا مذہب ہی سچا اور بہترین ہے تو پھر اعتماد رکھیے، آپ کا بچہ بہترین کا ہی انتخاب کرے گا۔ اس پر زبردستی کر کے آپ اس سے سیکھنے کی جہد مت چھینیں۔ اگر ہدایت پر والدین کا سارا حق اور ذمہ داری ہوتی تو نوح کا بیٹا کبھی طوفان میں غرق نہ ہوتا۔ ہدایت کی ذمہ داری جس کی ہے اس پر ایمان کامل رکھیں، اعتماد کریں۔ آپ کا بچہ جب اپنے لیے دین کا انتخاب خود کرے تو بڑے ہو کر وہ لڑکھڑائے گا نہیں۔ اگر آپ کو یہ خوف لاحق ہو کہ آپ کا بچہ آپ کا دین منتخب نہیں کرے گا تو سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقائد پر نظر ثانی کریں۔ اپنے عقائد اور اعمال میں مطابقت کے لیول پر غور کریں۔ آپ جیسے رول ماڈل ہوں گے، بچہ اسے دیکھے گا، نہ کہ آپ کی سنی اور پڑھائی ہوئی باتوں کو۔ دوسرے مذاہب کی تعلیم دیتے ہوئے بچے کو ہر مذہب کی اچھائی اور برائی بتائیں، مگر کسی بھی مذہب کا مذاق نہ اڑائیں۔ کسی بھی مذہب سے اسے نفرت کرنا نہ سکھائیں۔ ہمارے ملک میں مذہبی شدت پسندی اسی نفرت کا شاہسانہ ہے جو ہمارے والدین اپنی تربیت میں بچوں کو دیتے ہیں۔ اپنے بچے کو کسی بھی شے سے نفرت کرنا نہ سکھائیں، یہ آپ کے بچے کے لیے ہی ملحق ثابت ہوگا۔ اسے نفرت سکھانے سے بہتر ہے کہ آپ اسے ویسے ہی زہر دے کر مار دیں۔ اگر آپ یہاں تک کامیابی اور صبر سے سفر کر آئے ہیں تو آپ کا بچہ کم از کم آپ کی کوتاہی کی وجہ سے گمراہ نہیں ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے جو باتیں لکھی وہ تو آپ پہلے سے جانتے ہیں، اس میں نئی بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ سب جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے۔ آپ بچے کے ذہن پر اپنا علم اور عقائد تھوپنا چاہتے ہیں، اس کے سوال کرتے ذہن کو بند کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اسے فطری طور پر پروان چڑھنے نہیں دینا چاہتے، کیونکہ آپ کو یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ ہی سب جانتے ہیں، اور آپ کا بچہ آپ سے سمجھدار تھوڑی ہے۔ جیسے ہمارے تعلیمی اداروں میں استاد کا شاگردوں کے ساتھ ڈکٹیٹروں والا رویہ ہوتا ہے جو صرف خوف پیدا کرتا ہے، محبت اور سیکھ نہیں۔ میرا آپ سے یہی اختلاف تھا اور اختلاف ہے۔ آپ مجھ سے اور میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر جواب میں مدلل اور غیر جانبدار ہوا کریں۔ ایسے مجھے بھی آپ سے سیکھنے میں